بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بھائیو بہنوں، آج ہم گاجر کی بات کریں گے، کیرٹ کی بات کریں گے، وہ سبزی جو زمین دوز ہوتی ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان میں تقریباً 4-5 ماہ تک، جو تقریباً اکتوبر نومبر سے شروع ہو کر مارچ اپریل تک گاجر کی جو فصل ہے، سبزی رہتی ہے، بہت ہی کارآمد، بہت ہی یوزفل، بہت ہی خوبصورت رنگ والی یہ سبزی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو اس کو ہم کھائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو آج میں بتاتا ہوں کہ گاجر میں کون کون سے وٹامنز اور معدنیات ہوتے ہیں، اور اس کو کیسے کھانا ہے، کیسے استعمال کرنا، اور اس سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو گاجر جو دیکھنے بہت خوبصورت ریڈش گلابی کلر کی ہوتی ہے، اور بعض علاقوں میں یا بعض دفعہ ایسا بیج پرپل کلر کی، جامنی کلر کی بھی ہوتی ہے گاجر، اور کچھ بیج ایسے ہیں کہ یہ پیلی سی ہلکی سی یلوش بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری گاجریں جو ہوتی ہیں وہ گاجر ہی ہوتی ہے۔ تو یہ گاجروں میں اگر ہم دیکھیں تو گاجر میں جو پانی ہوتا ہے وہ 90% گاجر میں پانی ہوتا ہے، اور اس میں بہت بڑا اس کا ایک جو ہمارے جسم کے لیے بہت اہم قسم کا وٹامن ہے، وٹامن اے ہے وہ، اور وٹامن اے میں بیٹا کیروٹین ہوتی ہے جو کہ ہماری آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں معدنیات جو کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، آئرن ہے، اور فاسفورس ہے۔ فاسفورس بہت جسم میں ہمارے جو طاقت کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ ساری میں بات کرتا ہوں کہ یہ سارے وٹامن جو ہے، اور اس میں ایک فائبر ہوتا ہے، اور فائبر گو کہ اس کی مقدار تو کم ہوتی ہے، لیکن وہ فائبر جو غیر ہضم شدہ ہوتا ہے، ہاں جی، گاجر میں تھوڑا سا فائبر ہوتا ہے، وہ غیر ہضم ہوتا ہے، وہ ہضم نہیں ہوتا، بلکہ جب ہم گاجر کھاتے ہیں تو ہماری انتڑیوں کی صفائی کرتا ہے۔ چلو پہلے فائبر کی بات کر لیں تو ایک محاورہ سنا ہے نا پنجابی میں کہ بھئی جس نے گاجریں کھائیں پیٹ بھی اس کا درد کرے گا۔ تو وہ جو کچی گاجروں کھانے سے پیٹ درد ہوتا ہے، وہ یہی فائبر ہوتا ہے جو غیر ہضم ہوتا ہے، یہ ہضم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس کی وجہ سے کچی گاجریں زیادہ کھانے سے یا خالی پیٹ کھانے سے وہ پیٹ درد ہوتا ہے۔ تو یہ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 1.8% جو رکھا ہے فائبر غیر ہضم شدہ، یہ ہضم نہیں ہوتا، کیوں رکھا؟ اللہ کی شان ہے کہ یہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ ہضم نہیں ہوتا ہے، بلکہ جا کر ہمارے معدے میں، انتڑیوں میں، ہمارے جو معدے کے گٹس ہیں، جو انتڑیوں کے گٹس ہیں، جو انتڑیوں کے سیلیا ہیں، ان کے ساتھ چپکی ہوئی غلاظت یا کوئی اس طرح کی کوئی کیمیکل جو چپکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ان کو حرکت میں لا کر تو سٹول کے ذریعے باہر نکال دیتا ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے اس غیر ہضم شدہ فائبر کی وجہ سے کچی گاجریں تو نہیں کھانی چاہیے، خاص طور پر خالی پیٹ۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں کہ اس میں 90% پانی ہے تو ماشاءاللہ اس پانی کی وجہ سے، یہ جو پانی ہے یہ عام پانی نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سے منرلز ہیں، اس میں وٹامنز ہیں، اس میں بہت سارے الیکٹرولائٹس ہیں۔ تو یہ اسی لیے یہ پانی جب ہم گاجر کا جوس پیتے ہیں جوس کی شکل میں، تو وہ ایک تو ہمارے جسم میں پانی کی کمی پوری کرتا ہے۔ جی ہاں، سردیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گاجر اسی لیے پیدا کی ہے کہ چونکہ ہم پانی بہت کم پیتے ہیں، لیکن گاجر کا جوس ہم پی لیتے ہیں، وہ میٹھا ہوتا ہے، ٹیسٹی ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، آنکھوں کو بھی دیکھنے کو بڑا اچھا لگتا ہے، تو ہم پی لیتے ہیں، اور فائدہ مند بھی ہوتا ہے۔ اس کے پینے سے ہمارے جسم میں پانی کی کمی دور ہو جاتی ہے، پانی کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر چونکہ اس میں سارا جو میں نے ذکر کیا ہے کہ اس میں بیٹا کیروٹین جو ہے، وٹامن اے جو ہے، اس میں آئرن ہے، فاسفورس ہے، وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو وہ ہمارے جسم میں کیا کیا کام کرتا ہے، اب میں نے جو اس کی بائیو کیمسٹری تھی وہ تو آپ کو بیان کر دی کہ یہ جو چیزیں اس میں ہوتی ہیں، معدنیات اور وٹامن۔ تو اب میں اوورآل آپ ذہن میں رکھنا کہ یہ چیزیں جو ہیں گاجر میں ہیں، تو اب میں اوورآل گاجر کا نام لے کر ہی اس کے فائدے بیان کرتا ہوں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گاجر کا جوس پینے سے ہمارے جسم کے اندر سے پانی کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، گاجر سے ہمیں انرجی ملتی ہے۔ نمبر 3، گاجر کے
جوس کے پینے سے یا گاجر کا سالن کھانے سے ہمیں جو سب سے بڑا فائدہ ملتا ہے کہ ہماری بصارت کو، ہماری نظر کو یہ تیز کرتا ہے۔ تو اسی لیے عام طور ہمارے اطباء حضرات ہم کہتے ہیں کہ جتنی دیر گاجر موجود ہے سیزن میں، ایک گلاس روزانہ اگر گاجر کا جوس پیا جائے، پانی کی کمی بھی نہیں ہوگی، اور اس گاجر کے جوس کی وجہ سے، اس کی پانی کی زیادتی کی وجہ سے آپ کے گردوں میں، آپ کے گردوں کی نالیوں میں، آپ کے مثانے میں جتنے بھی کوئی ریت یا کوئی فضول چیز اگر رکی ہوئی ہے تو وہ دور ہو جائے گی۔ اسی گاجر کے جوس کے پینے سے اگر روزانہ بیس پہ پئیں تو گردوں کی اور مثانہ کی سوزش بھی کم ہو جاتی ہے، معدے اور جگر کی سوزش کم ہوتی ہے۔ یہ گاجر کا جوس، اس میں وٹامن سی ہے، تو وٹامن سی کی وجہ سے اور باقی نیوٹرینٹس کی وجہ سے ہمارے جلد کی جو خوبصورتی ہے، ہمارے چہرے کی خوبصورتی کو یہ بڑھاتا ہے۔ چاہے آپ اس کا جوس روزانہ پیئیں، وہ بہتر ہے، روزانہ ایک گلاس جوس پینا زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن سالن کے طور پر بھی اس کو کھاتے رہیں۔ اگر آپ نے اس کو گجریلے کی شکل میں گاجریں بنانی ہے تو اس میں خدا را بہت زیادہ گھی اور یہ وہ مطلب یہ جو ہوتا ہے دودھ کا کھویا وغیرہ وہ زیادہ نہ ڈالیں، بلکہ آپ نے اگر گجریلا بنانا ہے تو اس کے لیے میں علیحدہ ہی ویڈیو بنا دیتا ہوں ایک گاجر کے گجریلے کا، لیکن ابھی میں اوورال بات کر دیتا ہوں کہ وہ بھی بنائیں، لیکن وہ چیزیں نہ زیادہ ڈالیں، گھی وغیرہ۔ اچھا، اس گاجر کے کھانے سے ہمارے پیٹ میں وہ اس فائبر کی وجہ سے اگر ہمارے معدے میں سوزش ہے، ہماری آنتڑیوں میں سوزش ہے، ہمارے معدے اور آنتڑیوں کے گٹس میں ہمیں آئی بی ایس ہو گیا ہے یا السریٹیو کولائٹس ہو گیا ہے، تو اس میں جو اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر یہ کام کر کے وہاں سے وہ زہریلے مواد کو باہر نکال دیتا ہے۔ اچھا، گاجر کا جوس پینے کے ساتھ جب ہماری نظر تیز ہوتی ہے، ہمارے چہرے پر، ہماری جلد پر خوبصورتی آتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وٹامن کی موجودگی میں جو ہمارے ٹیشو میں ہمارے شکست و ریخت ہوتی ہے، کیٹابلزم کا عمل ہوتا ہے، اس کو بھی یہ ریپیئر کرتی ہے۔ تو گاجر جو ہے اللہ کا بہت بڑا دیا ہوا تحفہ ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ کم از کم سردیوں میں جتنے موسم میں گاجر رہتی ہے تو ہم سب لوگ گاجر کے جوس کا ایک گلاس اگر پیئیں تو یہ بہت بہتر ہے۔ اس کو میں سپر جوس کہتا ہوں۔ گاجر کا جوس سپر جوس ہے جو ہماری نظر کو تیز کرتا ہے، ہمارے چہرے پہ حشاشت لاتا ہے، خوبصورتی پیدا کرتا ہے، جلد کو ریپیئر کر کے خوبصورت کرتا ہے، معدے، گردے، جگر، آنتوں کی صفائی کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے دماغ کے جو سیلز ہیں ان کو بھی یہ ریپیئر کرتا ہے اور ان کو ایک ریفریش کر کے نئی زندگی دیتا ہے۔ تو لہٰذا گاجر کا استعمال، گاجر کے جوس کا استعمال ایک گلاس کی شکل میں روزانہ پینا آپ کے لیے، ہم سب کے لیے فائدہ ہوگا۔ اللہ کی اس دی ہوئی نعمت سے فائدہ اٹھائیں، پئیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر کے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اگر آنے والے باقی ویڈیو بھی آپ کو ملے تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔